بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع روزہ اور اس کے طبی فوائد کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مریض اور جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے روزے کی رخصت کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے وہ گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مریض کو رخصت دی گئی ہے روزے رکھنے سے، لیکن کچھ روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے تقدس میں روزہ رکھتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے روزہ اور شوگر کے مریض کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کن مریضوں کو، جو شوگر کے مریض ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو حاضرین محترم، اگر کسی شخص کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو شخص، جو پیشنٹ پچھلے 3 ماہ کے دوران کسی کی شوگر بہت کم یا بہت زیادہ ہوئی ہو تو اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی جو مریض حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ افراد جن کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا ڈائلیسس وغیرہ کروا رہے ہوں یا بینائی کا پرابلم ہو یا جگر کا پرابلم ہو تو ان کو بھی روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو حضرت محترم، روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو شوگر کے ابتدائی مریض ہوتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا شوگر لیول نارمل رہتا ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ پیشنٹ جو ہے، شوگر کا جو مریض ہے، اس کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور جو خدشات ہوتے ہیں گردے خراب ہونے کے، دماغی سوزش کے، کالا موتیا کے، بینائی کے، اس سے وہ بھی کافی حد تک معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کی برکات سے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا شوگر کی ابتدائی سٹیج پر ہو اور ڈاکٹر انہیں ایڈوائز کریں، ڈاکٹر انہیں تجویز دیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں انہیں چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزہ رکھنے میں کافی سارے فوائد، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، قوت مدافعت بڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جگر اور گردوں کی خرابی ہوتی ہے اس کے بھی امکانات کافی معدوم ہو جاتے ہیں۔ تو شوگر کے مریضوں کو دوران رمضان اگر ڈاکٹر ایڈوائز دیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، تو انہیں چند احتیاطی تدابیر ضرور کرنی چاہیے۔ انہیں فرائیڈ آئٹمز جو ہیں، جس طرح افطاری میں پکوڑے اور سموسوں کا اہتمام ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میٹھے مشروبات جو ہیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر چپاتی کھانے کو دل کرے تو وہ 1 ٹی اسپون آئل کا لگا کر چپاتی کو نارمل سالن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر روزہ رکھیں گے، ابتدائی جو پیشنٹ ہے شوگر کے، ان کے لیے ہے، تو وہ ان کی قوت مدافعت بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو درج بالا جو میں نے بیان کی ہیں ان بیماریوں سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے موٹاپے سے بھی
بچاتا ہے، موٹاپے میں بھی کمی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اگر روزہ دار سحری اور افطاری کے دوران اگر احتیاط کے ساتھ سحری اور افطاری کرے تو وہ موٹاپے پر قابو پا سکتا ہے۔ انسانی جسم میں اگر چربی یا روغنی خلیات جو ہے مقدار اور جسامت میں بڑھ جائیں تو موٹاپا لاحق ہوتا ہے۔ تو موٹاپا جیسے مرض ایسا ہے کہ یہ ام الامراض ہے۔ زیادہ کھانا، سحری میں افطاری میں زیادہ کھانا جو ہے وہ یہ موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اگر اس پر کنٹرول کریں گے تو پھر آپ موٹاپے سے نجات پا سکیں گے۔ ماہ رمضان ایک ریفریشر کورس ہے، یعنی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان بھوک اور پیاس جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ تو جو بھوک اور پیاس جب برداشت کرتا ہے تو جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جو جسم کے اندر فیٹ موجود ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، تو وہ ان کے ذریعے وہ انرجی حاصل کرتا ہے جسم۔ تو پھر اس طرح روزہ رکھنے سے موٹاپے کے اوپر کمی پائی جا سکتی ہے، موٹاپے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ کینسر کے مریضوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ حال ہی میں تحقیق کے مطابق روزہ کینسر کی روک تھام میں مدد کرتا ہے اور یہ جسم میں کینسر کی خلیوں کی گروتھ کو روکتا ہے، ان کی افزائش کو روکتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں جسم میں گلوکوز کی جو مقدار کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم بھی مشین کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اور گلوکوز کی کمی کے باعث جسم توانائی کے حصول کے لیے، انرجی کے حصول کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے، اور اس عمل میں پھر چربی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اور جو پروٹین کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑنے کا عمل روکتی ہے۔ اور کینسر کے جو خلیے ہیں اپنی گروتھ کے لیے پروٹین کے چھوٹے ذرات کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں ذرات کم پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے روزے کی حالت میں کینسر سے بھی تحفظ ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے جسم کو جو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ چربی کا استعمال کر کے وہ انرجی حاصل کرتی ہے، اور اس عمل میں جو ہے کڈنی باڈیز بھی پیدا ہوتی ہیں جو پروٹین کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑنے کا عمل کرتی ہیں، اور کینسر کے جو سیل ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، ان کو گروتھ کے لیے پروٹین کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں یہ ذرات بڑے کم پیدا ہوتے ہیں، بڑے مائنر قسم کے پیدا ہوتے ہیں، کم پیدا ہوتے ہیں، اس سے روزے کی حالت میں کینسر سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ اور آخر میں حاضرین محترم، روزہ سگریٹ نوشی سے بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر قوت ارادہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ایک دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر تعطل آ جاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک 14-15 گھنٹے جو ہے انسان کو بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھتا ہے، اور یہ انسان کے اندر قوت ارادہ بڑھاتا ہے۔ جرمنی کے اسکالر ہارڈٹ نے قوت ارادہ پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں اس نے روزے کو قوت ارادہ پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی عمل قرار دیا، اور اس نے اس کتاب کے اندر ان لوگوں کی مثال دی کہ جنہوں نے روزے کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں نے سگریٹ نوشی کو ترک کیا، سموکنگ کو ترک کیا۔ تو یہ روزہ سموکنگ سے بھی نجات کا سبب بنتا ہے، اور روزے کے یہ طبی فوائد ہیں، اور روزہ ہمیں اطاعت الہی کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ اخوت اور ہمدردی کا سبق تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن بہت ساری بیماریاں جیسے شوگر ہے، جس طرح موٹاپے کی بیماری ہے، بسیار خوری کی بیماری ہے، زیادہ کھانے کی بیماری ہے، سگریٹ نوشی کی بیماری ہے، اس سے بھی روزہ ہمیں محفوظ و معمون کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ جو عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، اس عشرہ مغفرت میں ہمیں روزے کو کما حق ہو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس عشرے مغفرت کی جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی کثرت کے ساتھ اور بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔